زکات دو، فصلوں کا عشر پورا دو، بوئے کھول کے سو جاؤ۔ اگر زکات نہیں دو گے ماں کی چوڑیاں سگا بیٹا بیچ دے گا۔ توبہ کر لو ناپ تول میں۔ ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا، دکان چلتی کوئی نہیں تھی، آخری بات کر رہا ہوں، دکان چلتی کوئی نہیں تھی۔ حضرت جی سورہ واقعہ بھی لکھ کے لگوا رکھی ہے، لوہے قرآنی بھی، محسن نقوی صاحب کا تویز بھی لکھ کے لگا دیا، لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ حضرت جی بھی اللہ والے متھے دا دل نہیں ویکھ دے، اللہ والے ویکھن تے دل ویکھ دے نے۔ اللہ والے نے نظر تو دیکھی نہیں، اللہ والے نے سائیڈ پاکٹ سامنے کی پاکٹ دیکھی کوئی نہیں، اللہ والے نے چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا ایک کام کرو، کام کہوں کرے گا اللہ والے کیا کم تولنا چھوڑ دے، تیری دکان میں برکت آ جاوے گی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی، اللہ اکبر، نہ نبض پکڑی، نہ متھے پہ ہاتھ رکھا، نہ سینے پہ انگلی رکھی۔ اسے کیسے پتہ لگ گیا میرے اندر یہ بیماری ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کی اور دکان پہ جا کے لکھ دیا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جب پیسے تھوڑے لیے جاویں گے سودا زیادہ دیا جاوے گا، ناپ تول میں کمی کوئی نہیں، جہاں مرضی تلوا کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، چل دل کے اندر اتنی برکت آئی، آسمان سے، زمین سے، دائیں بائیں سے، مشرق مغرب، ہوا کے جھونکوں سے مٹی نہیں آئی، دل کی برکت آنے لگی۔ اتنا اللہ نے دے دیا، سونے کا ترازو بن گیا، سامان ڈالنے والا بمبو سونے کا بن گیا، دائیں بائیں کے علاقوں میں مشہور ہو گیا۔ فلانے کی دکان پہ چلے جاؤ، پیسے بھی 5 روپے کم لے گا، سودا بھی زیادہ تول کے دے گا، ذکر اذکار سے دیتا ہے، اس کے مال میں، اس کے تولنے میں بڑی برکت ہے، کھانے میں بڑی لذت آتی ہے، اس کے کھانے میں بھی اللہ کے ذکر کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، سونے کا ترازو بن گیا، بمبو سونے کا بن گیا۔ ایک دل میں خیال آیا، نیکی کا بدلہ دنیا میں تو نہیں ملنا۔ سونے کا ترازو کندھے پہ رکھا، بمبو کندھے پہ رکھا، اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ اللہ والے جی کجی بھائی کیا بات ہے؟ حضرت جی پہلے تو مٹی کے برتن میسر نہیں تھے، اب تو سونے کے برتن مل گئے۔ اللہ والے دنیا کے اندر نیکی کا صلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ اللہ والے نے پھر اللہ کی ضربیں لگائی، نگاہ اٹھا کے دیکھی، سمجھ کے اندر صفائی ہو گئی، سمجھ کے اندر کا شیطان اندر کی میں مر گئی۔ فرمانے لگے ایک کام کروں، وہ کام کیا تھا؟ اللہ والے بتانا چاہتے تھے کہ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی، حلال کے مال سے برکت جاتی کوئی نہیں اور حرام کے مال میں آتی کوئی نہیں۔ اللہ والے بھی میرے عزیزوں طرح طرح سے اصلاح کرتے ہیں۔ فرمانے لگے ایک کام کروں کرے گا؟ کہ جی اللہ والے کہ یہ ترازو یہ بمبو جا کے سامنے ندی میں پھینک دے، اللہ اور دے گا۔ اللہ والے کی بات سنی، اپنے ہاتھوں کو اچھال کے یوں کر کے پھینک دیا، دکان پہ گیا، وہی بسم اللہ، وہی توبہ اللہ، وہی درود شریف، وہی تھوڑے پیسے لے کے زیادہ دینا۔ اگلے دن ندی پار سے ایک آدمی اسی بھائی کی دکان پہ سودا لینے آیا، جب ندی کو پار کرنے لگا پیر کو ٹھوکر لگی، اللہ غنی، ہاتھ ڈال کے پانی میں دیکھا سونے کا ترازو نکل آیا، یہاں زہل پہ زور ڈالا، کہنے لگا پورے گاؤں میں، پورے چکوک میں، پوری بستی میں، پورے گوٹھ کے اندر اسی بھائی کی دکان پہ سونے کا ترازو ہے، لگتا ہے رات اس کی چوری ہو گئی ہوگی، ڈاکو لے کے بھاگا ہوگا، سامان گر گیا ہوگا، کسی نے مخبری کر دی ہوگی۔ وہ سونے کا ترازو لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بھائی جی اللہ اکبر، تیری کوئی چیز گم گئی تھی کہ نہیں؟ یہ ترازو تیرا گم گیا تھا، یہ ترازو دیکھ میں لے کے آیا۔ کہاں سے ملا؟ ندی میں سے ملا۔ دھاڑے مار کے رونے لگا، چیختا چلاتا ترازو اٹھا کے اللہ والے کے پاس لے گیا۔ وہ اللہ والے دنیا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، کہ نیکی کا صلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ اللہ والے نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہ اللہ والے یہ سونے کا ترازو پانی میں پھینک کے آ گیا، یہ پھر میرے پاس پہنچ گیا۔ پہلے 2 مرتبہ اللہ والے کے پاس آیا، اللہ والے نے ہنس ہنس کے باتیں کی، تیسری مرتبہ اللہ کے والے کے پاس آیا، اللہ والے نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ کہا واہ اللہ تیری حکمت، واہ اللہ تیری شان، اتنی برکت۔ فرمایا او میرے بچے، او میرے بابو، او میرے بھائی جی، تیرا سونے کا ترازو پانی میں پھینکنا مقصد نہیں تھا، بلکہ تجھے بتانا مقصد تھا حرام کا مال جتنا بھی کما لے واپس جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں بھی چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے۔
کہ حرام کا مال جتنے گلوں پہ چھری پھیر کے لاوے گا کبھی تیرے پاس نہیں رہے گا، زہر بن کے نکلے گا، اندر تیرے ٹوٹے کر کے تیرے قیمہ بن کے تیری ہستی کو اجاڑ کے نکلے گا، تیرے منہ سے کلمہ طیبہ چھین لے گا، تیرے گھر کا سکون چھین لے گا، تیرے گھر کی رونقیں چھین لے گا، تیرے چہرے کی مسکراہٹیں چھین لے گا، تیرے گھر کا اتفاق چھین لے گا، بیوہ بیوی کا پیار چھین لے گا، مرتے وقت زبان سے کلمہ چھین لے گا، اور قبر میں جاتے ہوئے تیرے سے کفن چھین لے گا۔ يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك